فریال چلو اٹھو، جلدی سے وضو کرو، قاری صاحب آ گئے ہیں، سپارہ پڑھ لو۔ ماما کتنی دفعہ بولا ہے آپ کو کہ ہم دونوں بہنوں کو کوئی آپی لگوا دیں کہ گھر آ کر سپارہ پڑھا دیا کریں۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ قاری صاحب سے سپارہ پڑھیں۔ بری بات، میری پیاری بیٹی ایسے نہیں کہتے، ابھی تو اٹھو سپارہ پڑھو۔ ایمن ابھی چھوٹی تھی، فریال بڑی تھی۔ فریال گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آ جاؤ بچوں، جلدی سے آج پڑھ لو۔ آج تو فریال کا سپارہ بھی مکمل ہونا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ فریال آپ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ فریال جب بھی قاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھتی تو قاری صاحب بہانے سے فریال کو بیڈ ٹچ کرتے تھے یا پھر اس کو گود میں لے کر خوب ہلتے تھے۔ کبھی کبھی ایمن کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے۔ آج تو فریال کو رونا ہی آ گیا تھا۔ قاری صاحب کی گندی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور فریال اپنی ماں کو بتا بھی نہ پاتی۔ بھلا وہ کیسے یقین کرتی چھوٹی بچی کا۔ اگلے دن فریال اسکول گئی۔ ساری ٹیچرز بیٹھ کر فریال کے بارے میں چیمگوئیاں کر رہی تھیں۔ بات پرنسپل کے آفس تک چلی گئی۔ پرنسپل نے فریال کی ماں کو کال کر کے بلایا اور ان کو فریال کے مارکس شیٹ دکھائے۔ فریال کی ماما، کیا بات ہے؟ کیا کوئی گھریلو ٹینشن ہے جس وجہ سے فریال اپ سیٹ ہے؟ نہیں میم، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، آپ کو فریال کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہر سال فریال نے اسکول میں ٹاپ کیا ہے، وہ اس بار ٹاپ نہیں کر پائی بلکہ ہر کتاب میں فیل ہے۔ یقیناً ضرور کوئی بات ہوگی۔ فریال کی ماما نے اپنی کافی انسلٹ فیل کی اور گھر آ کر فریال پر خوب چلائیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو بٹھا کر پیار سے پوچھتیں، اب اٹھو، جلدی سے قاری صاحب آ گئے ہیں، سپارہ پڑھو جلدی سے۔ ماما مجھے نہیں پڑھنا سپارہ، اٹھو ورنہ تھپڑ ماروں گی۔ وہ اپنی ماں کے رویے سے ڈر گئی تھی۔ جب فریال سپارہ پڑھنے بیٹھی تو قاری صاحب نے بہانے سے فریال کے سینے کو ٹچ کیا۔ وہ بہت پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ وہ معصوم بچی ڈر جاتی تھی۔ فریال کی وجہ سے گھر کے ماحول میں بھی کافی تناؤ آ گیا تھا کیونکہ وہ چڑچڑی ہو گئی تھی اور ضدی بھی ہو گئی تھی۔ اسکول میں بھی وہ ہر کسی سے الجھتی رہتی۔ ایک دن اس کی کلاس ٹیچر نے بہت پیار سے اس کو پاس بٹھا کر پوچھا، جو کہ اس کی خالہ زاد بھی تھی، فریال کیا بات ہے مائی ڈیئر، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کافی محنت کے بعد سماویہ نے فریال سے حال پوچھ ہی لیا۔ فریال کی باتوں نے سماویہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ تم فکر مت کرو، آج چھٹی کے بعد میں سیدھا آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی جاؤں گی۔ میں بھی تو دیکھوں یہ کون سی بلا ہے قاری صاحب، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ سماویہ نے فریال کو گلے سے لگا لیا۔ فریال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ قاری صاحب آ گئے تھے پڑھانے۔ سماویہ نے موبائل کو چھپا کر رکھ دیا تاکہ ویڈیو ریکارڈ کر سکے۔ سارا کچھ ٹھیک سماویہ کے پلان کے مطابق
چلتا رہا۔ جب قاری صاحب فریال کو گود میں لینے لگے تو اوپر سے سماویہ نے انٹری ماری۔ "وہ خبیث انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟" "کچھ نہیں۔" قاری کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ فریال کی ماما بھی وہاں آ گئیں۔ سماویہ نے تو قاری کو گریبان سے پکڑ لیا اور خوب زور سے تھپڑ لگا دیا۔ "ارے سماویہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو قاری صاحب کو، بدتمیزی مت کرو۔" "تم تو چپ کرو خالہ، تمہیں بھی میں بعد میں پوچھتی ہوں۔" اچھے سے سماویہ نے پہلے تو قاری کو گھر سے نکالا ذلیل کر کے اور بولی، "تمہیں تو میں پولیس کو پکڑواؤں گی، خبیث انسان۔ اور خالہ تم بہت بنتی ہو ویسے، تمہیں کوئی ہوش بھی ہے؟ یہ بغیرت انسان کیا اور کیسی گندی حرکتیں کرتا تھا فریال کے ساتھ۔ دل تو کرتا ہے خالو کو تمہاری شکایت کروں۔ کیا فریال نے آپ کو نہیں بولا تھا کہ نہیں پڑھنا اسے قاری صاحب سے؟" فریال کی ماں سر پکڑ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کا منہ چوما اور اسے سوری بولا۔ "میں جان ہی نہ پائی کہ میری بیٹی مجھے دبے لفظوں میں کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، اسی لیے ڈسٹرب تھی۔ خالہ، خدا را آپ ان کا خیال رکھنا اور کوئی فیمیل لگاؤ پڑھانے کے لیے۔" تو پیارے ویورز، ہمارے معاشرے میں بہت سے وحشی درندے پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کا خیال رکھیں اور ان کی باتوں کو، ان کے بدلے رویے کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اولاد کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتی ہوں ایک اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔